یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سیدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ آج سے 40 روز قبل محمد عتیق و ان کے دیگر برادران کے والد محترم کا انتقال پرملال ہوا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے مرحوم کی بخشش و مغفرت عطا فرمائے، مرحوم کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف عطا فرمائے، قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون، جنتی بستر جنتی ہوائیں جنتی غذائیں جنتی فضائیں عطا فرمائے، اہل خانہ کو خاص طریقے سے ان کے بچوں کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ 12 بج کر تقریباً 7 سے 8 منٹ ہو چکے ہیں، وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ میں وقت کی نزاکت کا مکمل خیال رکھتے ہوئے چند منٹ، ایک والد کا انتقال ہوا ہے، عظمت والدین پر گفتگو کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی مکمل محبت سے بیداری سے سننے کی کوشش کریں گے۔ جو پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے، جو بھائی بیٹھے ہیں یہ آگے کچھ کرسیاں خالی ہیں، آپ کچھ سننے سنانے کا ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ سنانے کی کوشش کی جائے گی۔ تاخیر نہ کریں، ویسے بھی کافی تاخیر ہو چکی ہے۔ یہ جو کرسیاں خالی ہیں ادھر آ جائیے، پیچھے سے اٹھ کر آپ آ جائیں، بابو ادھر آ جائیں جلدی، وقت مت لگائیے گا۔ معراج بھائی یہ سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، اس کو آپ برکات آفیشیل یوٹیوب چینل اور ایم ایس اشرفی یوٹیوب چینل دونوں پر 1 سے 2 دن 2 سے 4 دن میں آپ سن سکتے ہیں۔ بہت بڑے چینل ہیں یہ، تقریباً ایک پر 4 سے 5 لاکھ سبسکرائبر ہیں اور ایک پر 1 لاکھ سبسکرائبر ہیں، کافی لوگ ان کو سنتے ہیں، تو آپ اس کی بالکل ٹینشن نہیں لیں۔ فی الوقت آپ لائیو سنیں، اور جب کبھی بھی آپ کو سننے کا دل کرے تو آپ ایم ایس اشرفی یا برکات آفیشیل پر اس کو سن سکتے ہیں۔ تو یہ اب بھی کرسیاں خالی ہیں، اگر سننے کا آپ کا موڈ ارادہ ہو تو، اگر پریشانی کوئی نہ ہو، اگر پریشانی ہو، کرسی اگر گھر سر لے کر آئے ہوں تو آپ بیٹھے رہ سکتے ہیں، اور کرائے کی ہے فاروق بھائی والی ہے تو اٹھ کے آ جائیے، اب نہیں تو 1 گھنٹے بعد خالی کرنی ہے۔ یہ کرسی کسی کی نہیں ہے، بڑے بڑے اچھوں کی کرسیاں نہیں ٹھیکی۔ ہاں اگر فاروق بھائی کی ہے تو اب بھی خالی کرنی ہے، بعد میں بھی خالی کرنی ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی اتنی جم کے نہ بیٹھیں کہ بعد میں چھوڑتے ہوئے احساس ہو۔ کرسی تو، اور ہم کو الحمدللہ کرسی نہیں، ہم کو آیت الکرسی چاہیے۔ سبحان اللہ، ہم کرسی والے نہیں، آیت الکرسی والے ہیں۔ اور دعا کریں، ابھی آپ نے سنا ہوگا غالباً گجرات کے اندر جو حالات، اللہ کی پناہ، کتنا سخت بھینکر طوفان وہاں پر آیا ہے سمندروں کے اندر، کہ جہاں پر ہزاروں آدمی اللہ کی قسم اپنی جان کی قربانی دے چکے ہیں۔ اس لیے اللہ کے خوف سے ہمیشہ ڈرا کریں، اور اپنے ہر وقت کو آخری وقت سمجھا کریں، کیونکہ حالات اللہ کی پناہ۔ اور یہ جو زلزلے آتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ سب تب ہوتا، جتنے زلزلے آندھی طوفان آتے ہیں جب دنیا
دنیا میں گناہ کثرت سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ زلزلوں کو اور آندھی طوفان کو بھیج دیا کرتا ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ آئیے مکمل ایمانداری اور پوری وفاداری کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک نچھاور کریں۔ پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار محبت سے مچل کے بولیں یا رسول اللہ۔ اگر اللہ نے ہاتھ سلامت دی ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کر، اور ہاتھ میں کوئی کمی ہو تو ہاتھ دبا کے بولیں یا رسول اللہ، اور زندہ دلی کے ساتھ تڑپ کے بولیں سبحان اللہ، اور محبت سے مچل کے بولیں یا رسول اللہ۔ ایسا لگنا چاہیے کہ جلسہ اب شروع ہو رہا ہے۔ وہ تو یار ان وہابیوں کا مجمع ہوتا ہے، نیپال کے پٹوؤں کی طرح منہ لوگوں کا لٹکا ہوا ہوتا ہے جیسے کئی نیبو نچوڑ دیے گئے ہو۔ الحمدللہ سنیوں کا مجمع ہے، بات اچھی لگے تو دعا سے نوازنے کی کوشش کیجئے گا۔ اور ایک بار اس مجھ کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کو منانے اور مرحوم کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوانے کے لیے بولے محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے مسکرا کے بولیں یا رسول اللہ۔ دنیا میں قلمکاروں کی کمی نہیں، دنیا میں مصنفوں کی کمی نہیں، دنیا میں رائٹروں کی کمی نہیں، دنیا میں لیکھکوں کی کمی نہیں، دنیا میں قلم چلانے والوں کی کمی نہیں، لیکن قلمکار دو طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ رائٹر لیکھک مصنف دو طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو کسی دنیاوی انسان کی تعریف کیا کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرتا ہے۔ کسی نے قلم کو اٹھایا لیلا کا ذکر کیا، کسی نے قلم کو اٹھایا مجنو کا ذکر کیا، کسی نے قلم کو اٹھایا فہد کا ذکر کیا، کسی نے قلم کو اٹھایا شیری کا ذکر کیا، کسی نے قلم کو اٹھایا کشمیر کی وادیوں کا ذکر کیا، کسی نے قلم کو اٹھایا نینی تال کے موسم کا ذکر کیا۔ لیکن قربان جائیے گا امام عشق و محبت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان پر آپ نے جب جب قلم کو اٹھایا ہے، اپنے قلم کو جنبش دی ہے، حرکت دی ہے، تو کسی دنیاوی انسان کی تعریف کے لیے نہیں اٹھایا ہے، کسی دنیاوی انسان کی مدح کے لیے نہیں اٹھایا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہنا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا اور مصطفیٰ کی پیشانی کے بارے میں لکھا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا مصطفیٰ کی بھووں شریف کے بارے میں لکھا، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا مصطفیٰ کے لب مبارک کے بارے میں لکھا، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا اور مصطفیٰ کی زبان مبارک کے بارے میں لکھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا مصطفیٰ کی سماعت کے بارے میں لکھا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا مصطفیٰ کے دست اقدس کے بارے میں لکھا، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا مجھے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا مصطفیٰ کی انگشت مبارک کے بارے میں لکھا، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا مصطفیٰ کے ناخن مبارک کے بارے میں لکھا، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا اور مصطفیٰ کے بازو اقدس کے بارے میں لکھا، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا مصطفیٰ کے گلے مبارک کے بارے میں لکھا، جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی روا، اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا
گیا مصطفیٰ کی پشت مبارک کے بارے میں لکھا جو کہ عزم شفاعت پہ کھچ کے بندھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا اور مصطفیٰ کے شکم مبارک کے بارے میں لکھا، کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا مصطفیٰ کے قدم مبارک کے بارے میں لکھا، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کف پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا مصطفیٰ کے چہرے اقدس کے بارے میں لکھا، کاف گیسو ہا دہن یا عبرو آنکھیں عین سواد، کاف ہا یا عین سواد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا مصطفیٰ کے نور ہونے کے بارے میں لکھا، صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا کھنڈا کلیجہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا اور مصطفیٰ کے اختیار کے بارے میں لکھا، مصطفیٰ کی پاور کے بارے میں لکھا، مصطفیٰ کی حکومت کے بارے میں لکھا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، آقا اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، آقا بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، حکومت کل، ولایت کل، امارت کل، سیادت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، اور تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سیما کو سمک، میں سکہ نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھون، بھون میں دلہن، سزائے میہن پہ ایسے مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے، اور اشارے سے چاند چیر دیا، ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تابا تمہارے لیے، وہ سابا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے رضا کی زبان بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب نہیں بولیں گے تو اور کب بولیں گے؟ بولے محبت سے یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی جب یہ آواز بایا اجمیر بغداد ہوتی ہوئی گنبد خضرا سے جا کے ٹکرائی ہے، تو گنبد خضرا سے آواز آئی ہے، اے احمد رضا خان بریلوی، تم بریلی میں رہ کر مجھ کو اعلیٰ کہہ رہے ہو، بریلی میں رہ کر مجھ کو بالا کہہ رہے ہو، بریلی میں رہ کر مجھ کو نرالا کہہ رہے ہو۔ کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام نے میرے کمالات کے خطبے پڑھے ہیں، مجھ کو آدم نے اعلیٰ کہا، مجھ کو شیش نے اعلیٰ کہا، مجھ کو زکریا نے اعلیٰ کہا، مجھ کو یحییٰ نے اعلیٰ کہا، مجھ کو عیسیٰ نے اعلیٰ کہا، مجھ کو الیاس نے اعلیٰ کہا، مجھ کو یوسف نے اعلیٰ کہا، مجھ کو یونس نے اعلیٰ کہا، مجھ کو ہود نے اعلیٰ کہا، مجھ کو موسیٰ نے اعلیٰ کہا، مجھ کو ہارون نے اعلیٰ کہا۔ 1,02,24,000 انبیاء کرام نے میرے کمالات کے خطبے پڑھے ہیں، مجھ کو اعلیٰ کہا ہے، مجھ کو بالا کہا ہے، تو قاسم رضا منظری کا یہ ایمان بولتا ہے۔ گنبد خضرا سے آواز آئی ہوگی، اے احمد رضا خان بریلوی، تم بریلی میں رہ کر مجھ کو اعلیٰ، مجھ کو بالا، مجھ کو نرالا کہہ رہے ہو، تو سنو، بارگاہ مصطفیٰ سے تم کو اس انعام سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ تمہارے زمانے میں جتنے فقہا ہوں گے، تمہارے زمانے میں جتنے علماء ہوں گے، تمہارے زمانے میں جتنے محدثین ہوں گے، تمہارے زمانے میں جتنے مفسرین ہوں گے، تمہارے زمانے میں جتنے مصنفین ہوں گے، تمہارے زمانے میں جتنے شارحین ہوں گے، تمہارے زمانے میں جتنے کاتبین ہوں گے، تمہارے زمانے میں جتنے علماء ہوں گے، وہ سب حضرت ہوں گے، حضرات، لیکن تم ان سب میں اعلیٰ حضرت ہوگے۔ اس لیے تو کہنے والا کہتا ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے میں، جس سمت آ گئے ہو، بولے محبت سے، سکے
بٹھا دیے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرماتا ہے، 15واں پارہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا حکم ہوا تم کسی کی بندنا مت کرو، تم کسی کی پوجا مت کرو، تم کسی کی عبادت مت کرو سوائے ایک معبود حقیقی کے، سوائے ایک رب کے، سوائے ایک پاک پروردگار کے، سوائے ایک رب لم یزل کے، وبالوالدین احسانا۔ اور اللہ رب العزت اپنی عبادت سے متصل پھر حکم فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ لیکن آج دنیا کے خطے پر اگر سب سے زیادہ کسی ذات کو ستایا جاتا ہے تو اللہ کی قسم وہ بوڑھے ماں باپ کو ستایا جاتا ہے۔ آج دنیا کے خطے پر سب سے زیادہ اگر کسی کو پریشان کیا جاتا ہے تو وہ بوڑھے ماں باپ کو پریشان کیا جاتا ہے۔ آج بوڑھے ماں باپ تنہائیوں میں جا کے آنسو بہایا کرتے ہیں، تنہائیوں میں جا کے رویا کرتے ہیں۔ جس اولاد کو جوانی کا پروان چڑھایا تھا، خون جگر پلایا تھا، خون جگر پلانے کے بعد اپنے بیٹے کا رشتہ کیا تھا، عقد کیا تھا، نکاح کیا تھا، پیاری سی دلہن گھر پر لے کر آئے تھے کہ بڑھاپے کا بزرگی کا سہارا بنے گا۔ لیکن آج دیکھا کیا جاتا ہے، وہی اولاد اگر سب سے زیادہ کسی سے متنفر ہے، سب سے زیادہ کسی سے دور ہے، سب سے زیادہ کسی سے نفرت کرتی ہے تو وہ اپنے بوڑھے ماں باپ سے نفرت کیا کرتی ہے۔ آج یہ بوڑھے ماں باپ تنہائیوں میں جا کے رویا کرتے ہیں، تنہائیوں میں جا کے آنسو بہایا کرتے ہیں۔ لیکن سنیں میرا اللہ کیا فرماتا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اگر ان دونوں میں کا ایک یا وہ دونوں بزرگی کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، اما تم ماں باپ سے اونچی آواز میں گفتگو کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، ماں باپ کے ساتھ بد کلامی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، ماں باپ سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا۔ اما کچھ ایسے بھی بچے مل جایا کرتے ہیں، کچھ کم نصیب ایسے بھی مل جایا کرتے ہیں جو اللہ کی قسم اپنے ماں باپ پر ہاتھ تک اٹھا دیا کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میرا اللہ کیا فرماتا ہے، اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں گفتگو کرنے والوں، اپنے ماں باپ کی توہین کرنے والوں، اپنے ماں باپ سے بد کلامی کرنے والوں، میرا اللہ فرماتا ہے فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ سے اف مت کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مولا کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، اے قرآن تو نے اتنی رہنمائی فرمائی ہے، تو نے اتنی راہ دکھائی ہے تو آگے کی راہ بھی تو ہی تو بتلا۔ تو قرآن فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرم گفتگو کرنی چاہیے، ان سے اچھی بات کرنی چاہیے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور تو ان کے لیے عاجزی کا بازو اس طریقے سے بچھا دے، اس طریقے سے بچھا دے جس طریقے سے بچپن میں جب تو ایام طفولیت کے اندر بچپنے کے عالم میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا تھا، اپنے بچپن کے چھٹپن کے دنوں کو گزار رہا تھا، تو جیسی شفقت بچپن میں تیرے ماں باپ نے تیری ساتھ کی تھی، ایسی تو ان کی بڑھاپے کا سہارا بن جا، ان کی بزرگی کا سہارا بن جا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن دیکھا کیا جاتا ہے، آج اولاد جوان ہوتی ہے، اپنے پیروں پر کھڑی کیا ہو جاتی ہے کہ میرے ماں باپ میری بات کو نہیں سمجھا کرتے ہیں، ان کی عقل سٹھیا چکی ہے، ان کی عقل خراب ہو چکی ہے، یہ 50 سال کے ہو چکے ہیں، یہ 60 سال کے ہو چکے ہیں، ان کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ کتنے نوجوانوں کو آپ ایسا کہتے ہوئے سماعت کریں گے، ان کی عقل سٹھیا چکی ہے، نادان تو کیسی باتیں کرتا ہے۔ اگر آج تجھ کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، بولنے کا پاور ملا ہے، بولنے کا ملکہ ملا ہے، تو کہتا ہے میرے ماں باپ میری گفتگو کو نہیں سمجھا کرتے ہیں، میرے ماں باپ میری باتوں کو نہیں سمجھا کرتے ہیں، ان کی عقل سکھیا چکی ہے، ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ نادان آج تو بولنے کے قابل ہوا ہے، آج تو بولنے کے لائق ہوا ہے، تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ ارے جب تو چھوٹا بچہ تھا بستر پر پڑے پڑے پیشاب بھی کر لیا کرتا تھا، بولو براز بھی پالنے میں کر لیا کرتا تھا، اللہ کی قسم ایسے عالم میں بھی جب تو بول نہیں سکتا تھا، تجھ کو قوت گویائی نہیں بخشی گئی تھی، اب
عطا نہیں کی گئی تھی، تیرے اندر اتنی سخت، اتنی قوت، اتنی پاور، اتنی طاقت نہیں تھی کہ تو زبان سے بول سکتا تھا۔ اگر ایسے عالم میں بھی تجھ کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی، درد ہوتا تھا، تو جب تو بول نہیں سکتا تھا، تیرے ماں باپ تیرے اشاروں سے تیری تکلیف کو سمجھ جایا کرتے تھے، تیرے درد کو سمجھ جایا کرتے تھے، لیکن نادان بولنے کے قابل کیا ہوا ہے، آج بولنے کے لائق کیا ہوا ہے؟ تو کہتا ہے میرے ماں باپ میری گفتگو کو نہیں سمجھا کرتے ہیں۔ لوگوں، موسیٰ کلیم اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، کتنے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، نو روشن معجزے اللہ رب العزت نے جن کو عطا فرمائے ہوں۔ جب دل چاہتا تھا کوہ طور پر پہنچتے، کوہ طور پر پہنچنے کے بعد اپنے رب سے خطاب کیا کرتے، گفتگو کیا کرتے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ارے موسیٰ تو وہ ہیں جن سے اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا ہے، کلام فرمایا ہے۔ جب دل چاہتا تھا، دل متمنی اس بات کا ہوتا تھا، دل میں تمنا یہ پیدا ہوتی تھی طور پہاڑ پر پہنچا جائے، پہنچنے کے بعد رب سے گفتگو کی جائے، رب سے کلام کیا جائے۔ طور پہاڑ پر پہنچنے کے بعد اپنے رب سے باتیں کیا کرتے۔ ایک دن موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے گھر سے اپنے قدم کو نکالا ہے، ہاتف غیبی سے آواز آئی ہے، موسیٰ اگر تم کو ہماری بارگاہ میں آنا ہے تو تم کو سنبھل کے آنا ہے۔ عرض کرنے لگے، مولا میں جب چاہتا تھا، میرا دل متمنی اس بات کا ہوتا تھا، دل میں تمنا یہ پیدا ہوتی تھی، دل مشتاق ہوتا تھا تیرے کلام کو سماعت کرنے کا۔ مولا میں تو طور پر پہنچتا تھا، لیکن تو نے کبھی متنبہ نہیں کیا، تو نے کبھی خبردار نہیں کیا۔ تو سنو تاریخی جملے سنو، اپنے ماں باپ سے بد کلامی کرنے والوں، ماں باپ کو پریشان کرنے والوں، اللہ کی قسم سنو تاریخی جملے۔ آواز آتی ہے، موسیٰ اب کبھی بھی جب سے پہلے تم ہماری بارگاہ میں آتے تھے، تمہاری ماں حیات تھی، تمہاری ماں زندہ تھی، تمہاری ماں کا ظاہری سایہ تمہارے ساتھ تھا، تم گھر سے نکلتے تھے، تمہاری ماں اپنے آنچل کو پھیلا دیا کرتی تھی، تمہاری ماں ہماری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیا کرتی تھی۔ لیکن موسیٰ آج تمہارے لیے کوئی ہاتھ کو اٹھانے والا نہیں ہے، آج تمہاری ماں کا سایہ تمہارے سر سے اٹھ چکا ہے، اس لیے آج تمہارے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے۔ ابے جب موسیٰ جیسے پیغمبر کو، نبی کو ماں کی دعاؤں کی اتنی ضرورت ہے تو ہم ناکارہ نکموں کو ماں کی دعاؤں کی کتنی ضرورت۔ ناکارہ نکموں کو ایسی لگا دو۔ سوچیں، غور و فکر کریں، جب ایک پیغمبر کو ماں کی دعاؤں کی اتنی ضرورت ہے تو ہم ناکارہ نکماؤں کو ماں کی دعاؤں کی کتنی ضرورت ہوگی۔ آسانی سے کہہ دیا کرتے ہیں یہ شہرت ہم نے حاصل کی ہے، یہ عزت ہم نے کمائی ہے، یہ دولت ہمارے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں، آج تو بڑا ترقی یافتہ زمانہ ہے، کیا تم ماں باپ کی محبت کا حق ادا کر پاؤ گے؟ چند پیسوں کی خاطر ماں باپ کی محبت کو، اے لوگوں بولی لگانے والوں، ماں باپ کی محبت سے روپیے پیسے کا مقابلہ کرنے والوں، ہم کیا ماں باپ کی محبت کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ لوگوں یار، آج تو بڑا ترقی یافتہ زمانہ ہے، آج تو ہر گھر کے اندر موٹر سائیکل، دو پہیہ گاڑی موجود ہے، اکثر گھروں کے اندر چار پہیہ گاڑی بھی موجود ہے۔ اگر آج بھی ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ہمارے بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اب
ہم 10 سے 12 منٹ کے اندر اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں پہنچ سکتے ہیں، آدھے گھنٹے کے اندر مراد آباد کے اچھے سے اچھے سرجن کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر پہنچ سکتے ہیں، 2 سے 3 گھنٹے کے اندر دہلی کے بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں، میرٹھ کے اچھے سے اچھے اسپتال میں پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن لوگوں ہم اپنے بچپنے میں تو جانے کی کوشش کریں، اپنے بچپنے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جن لوگوں کی عمر 40 سال ہیں وہ 30 سے 35 سال جا کے پیچھے سوچنے کی کوشش کریں، جو 20 سے 25 سال کے درمیان کے ہیں وہ 20 سال پہلے جانے کی کوشش کریں۔ میاں موٹر سائیکل تو دور کی بات ہے، گھروں کے اندر سائیکل بھی نہیں ہوا کرتی تھی، پوری بستی میں ایک سائیکل نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایسے عالم میں بھی اگر ہماری طبیعت خراب ہوتی تھی، ہم کو کوئی پریشانی پہنچتی تھی، ہم کو کوئی درد لاحق ہوتا تھا تو ہمارا باپ ننگے پیر ہی ہوتا تھا، اپنے سینے سے لگا کر، اپنے کلیجے سے لگا کر ڈاکٹروں کے چکر لگاتا پھرتا تھا۔ لوگوں وہ رات کی سردی سے نہیں گھبرایا کرتا تھا، وہ جنوری کی سردی سے نہیں ڈرا کرتا تھا، وہ دسمبر کے جاڑے سے ہمت نہیں ہارا کرتا تھا، وہ مئی جون کی گرمی سے نہیں ڈرا کرتا تھا۔ اگر بارش سے بھی مقابلہ ہوتا، کسی نہر یا ندی سے بھی مقابلہ ہوتا تھا تو لوگوں ہم کو اپنے سر پر تو بٹھا لیتا تھا، لیکن ہماری صحت کے بارے میں، ہماری بیماری کی، ہماری تکلیف اور درد کے بارے میں کسی چیز سے سودا نہیں کیا کرتا تھا۔ تم کیا ماں باپ کی محبت کا حق ادا کر پاؤ گے؟ لوگوں یار یہ ماں باپ کیسی چیز ہوا کرتے ہیں؟ کیا تکلیف اپنی اولاد کی خاطر یہ برداشت نہیں کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک مزدور کی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی ہے؟ کہ ایک نوکری کرنے والے کی جو دوسرے کے یہاں پر نوکری کیا کرتا ہے، کیا اس کا کوئی سماج کے اندر وقار نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم عزت اس نوکر کی بھی ہوا کرتی ہے، عزت اس مزدور کی بھی ہوا کرتی ہے جو اپنے مالک سے گالیاں سن سن کر بھی کام کرتا رہتا ہے، اپنے مالک سے پٹنے کا نمبر آتا ہے تو پٹ بھی لیتا ہے۔ اور اللہ کی قسم کیا سمجھتے ہو کہ اس کی عزت نہیں ہے؟ کہ سماج میں اس کی بات نہیں ہے؟ لوگوں بات بھی اس کی ہے جب اس کو اپنے بچوں کا خیال آتا ہے کہ اگر غصہ اس کا برداشت نہیں کیا، اس کی گالیوں کو برداشت نہیں کیا، میں کام چھوڑ کر گھر چلا گیا، میرے بچے شام کو کھانے میں کیا کھائیں گے؟ اپنے بچوں کی پڑھائی لکھائی کا انتظام کیسے کروں گا؟ اپنے بچوں کی اسکول کی فیس کیسے بھروں گا؟ اللہ کی قسم وہ صرف اس لیے برداشت گالیاں کر لیتا ہے، مالک کے تانے اس لیے سن لیا کرتا ہے۔ اگر مجھ کو چند تانے مل جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شام کو میرے بچوں کا منہ کے نوالے کا انتظام۔ عزت اس کی بھی سماج کے اندر ہے، وقار اس کا بھی سماج کے اندر ہے۔ سب کچھ کیوں کرتا ہے؟ وہ اپنی اولاد کی خاطر کیا کرتا ہے، اپنے بچوں کی خاطر کیا کرتا ہے۔ پھر بھی ہم کہہ دیا کرتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہماری خاطر کیا کیا ہے، ہمارے ماں باپ ہماری خاطر کیا کیا کرتے ہیں۔ لوگوں اگر باپ کو اولاد کی خاطر اگر دوسرے کے ہم مزدوری کرنا پڑتی ہے، باپ اس سے بھی گریز نہیں کیا کرتا ہے۔ دوسرے کے یہاں پر نوکری کرنے کا نمبر آتا ہے، اس سے بھی باپ نہیں بھاگا کرتا ہے۔ اگر ماں کو پڑوسی کے برتن مانجنے کا نمبر آ جائے، کتنی مائیں آج بھی ایسی ہیں جو پڑوسیوں کے یہاں پر نوکریاں کرتی ہیں، پڑوسیوں کے یہاں پر جھاڑو لگایا کرتی ہیں، پڑوسیوں کے یہاں پر برتن مانج کے اپنے بچوں کی پرورش کیا کرتی ہیں۔ یہ مائیں ہوا کرتی ہیں، یہ باپ ہی کی محبت ہوا کرتی ہے۔ لوگوں یار دیکھو تو صحیح، آج بھی اگر کوئی بچہ اپنے باپ سے کپڑوں کا سوال کر دے، اپنے باپ سے جوتوں کا سوال کر دے، اگر باپ کے پاس اتنا پیسہ موجود نہیں ہو، اس وقت اگر اتنا روپیہ اس کے پاس نہیں ہو، صبح ہی مالک کے دروازے پر پہنچایا کرتا ہے، مالک کچھ روپیہ مجھ کو ایڈوانس دے دیا جائے، کچھ پیسہ مجھ کو ایڈوانس میں دے دیا جائے، 8 گھنٹے کی بجا 10 گھنٹے کام کر لوں گا، 10 گھنٹے کی بجا 12 گھنٹے کام کر لوں گا، اوور ٹائم کر لوں گا،
نائٹ ڈیوٹی کر لوں گا۔ جب مالک سوال کرتا ہے معاملہ کیا ہے، کیوں پگار اپنی ایڈوانس چاہتا ہے، تنخواہ کیوں پہلے ہی سوال کرتا ہے، تو کہتا ہے آج میرے بچے نے مجھ سے جوتے کا سوال کیا ہے، میرے بیٹے نے مجھ سے کپڑے کا سوال کیا ہے، اگر میں خالی ہاتھ کو اسی طریقے سے گھر کو چلا جاؤں گا اپنے بچے کے سامنے کون سی چہرے سے پیش آؤں گا، اس لیے کچھ پیسہ مجھ کو ایڈوانس دے دیا جائے، میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنے بچے کے چہرے پر پریشانی کے اثرات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی تو ماں باپ ہوا کرتے ہیں، کیا اپنی اولاد کی خاطر نہیں کیا کرتے ہیں، کس پریشانی سے یہ نہیں لڑدایا کرتے ہیں، کس تکلیف کا یہ سامنا نہیں کیا کرتے ہیں۔ ارے لوگوں، بایزید بستامی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی ماں کے پاس آئے ہیں، ماں ہم کو اجازت دیجیے گا، ہم جنگلوں میں جائیں گے، جنگلوں میں جا کر رب کی عبادت کریں گے، رب کی عبادت کرنے کے بعد رب کا قرب مقام خاص حاصل کریں گے۔ بایزید بستامی نے ماں سے اجازت طلب کی ہے، اجازت طلب کرنے کے بعد جنگلوں میں نکل گئے ہیں۔ 1 سال نہیں لوگوں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، 11 12 سال نہیں، مسلسل 13 سال جنگلوں کی خاک چھانی ہے، ریگستان کی خاک کو چھانا ہے، جنگلوں کے پتوں کو کھایا ہے، پیڑوں کی چھالوں کو کھایا ہے۔ 13 سال ہو چکے ہیں لیکن رب کا قرب حاصل نہیں ہوا ہے۔ مقام حضوری جس مقصد حسنہ کو اپنے گھر سے لے کر کے نکلے تھے وہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ ایک دن اچانک ماں کی یاد آئی ہے، بایزید بستامی نے ماں کو یاد کیا ہے، سوچا ہے چلو ماں کا بھی تو حال دریافت کیا جائے، ماں کے بارے میں کچھ جانکاری تو لی جائے، لیکن سوچ رہے ہیں 13 سال کی لمبی مدت گزر چکی ہے، 13 سال کا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، اب تو داڑھی مبارکہ، ریش ہائے مبارکہ بھی سفید ہو چکی ہے، پتہ نہیں ماں پہچانے گی یا نہیں پہچانے گی، لیکن اللہ کی قسم بلندی دیر تک جس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت گھڑ گھڑی خطرے میں رہتی ہے، اور یہ ایسا قرض ہے جس کو میں ادا کر نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، اور خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے، وہ پاگل بھی ہو جائے تو اس کو بچے یاد رہتے ہیں، وہ پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں۔ بایزید بستامی کو ماں کا خیال آیا ہے، ماں کی یاد آئی ہے، رات کی تاریک میں گھر کی جانب چلنا شروع کیا ہے، پہنچے ہیں رات کے سناٹے میں گھر کی دہلیز پر، ماں کو بیدار کرنا چاہا ہے لیکن مناسب نہیں سمجھا، ماں آرام کر رہی ہیں، اگر اٹھاؤں گا نیند میں خلل پڑ جائے گا، ماں کی نیند خراب ہو جائے گی۔ میاں آج تو ہم کتنی مرتبہ بھی اپنے ماں باپ کو آواز دیتے ہیں، اللہ کی قسم ہر پہلی آواز پر ہمارے ماں باپ لبیک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہہ دیا کرتے ہیں حضرت ہم یہ بات تو مانتے ہیں ہماری ماں تو ہم سے بہت محبت کیا کرتی ہے لیکن ہمارا باپ ہم کو نہیں سمجھا کرتا ہے، ہمارا باپ ہم سے محبت نہیں کیا کرتا ہے۔ نادان تو کیسی باتیں کرتا ہے، تو کس طریقے کی باتیں کرتا ہے؟ یاد رکھنا اگر تیری پریشانی میں، تیری تکلیف میں، تیرے درد میں اگر تیری ماں سرہانے کو بیٹھ کر پوری رات نہیں سو پاتی تھی تو بستر پر لیٹے لیٹے نیند تیرے باپ کو بھی نہیں آتی تھی، وہ بھی کربٹیں بدلتا رہتا تھا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، عورت جو ہوتی ہے ماں کا دل نرم ہوا کرتا ہے، نازک ہوا کرتا ہے، ماں اپنی تکلیف کو الفاظ میں بیان کر دیتی ہے۔ مرد ہمت والا ہوتا ہے، ہمت والا ہوتا ہے، پریشانی کو برداشت کرنے والا ہوتا ہے۔ ابے پگلے اگر تیری تکلیف میں سرہانے کو بیٹھ کر رات تیری ماں گزارتی تھی تو بستر پر لیٹے لیٹے نیند تیرے بوڑھے باپ کو بھی نہیں آئی۔
وہ بھی کربٹیں بدلتا رہتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بایزید بستامی پہنچے ہیں ماں کی دہلیز پر، ماں تہجد کے لیے بیدار ہوئی ہے۔ میری ماں سنیں، آپ بھی کان کھول کر کے سنتی چلیں۔ آج جو معاشرے کے اندر بد امنی پھیلی ہے، آج جو معاشرے کے اندر گناہوں کے بازار گرم ہوئے ہیں، آج جو گناہوں کے بٹے آباد ہوئے ہیں، اس میں بہت بڑی کمیاں ان ماؤں کی بھی ہے۔ چونکہ جب مائیں نیک ہوا کرتی تھی، ماں طیبہ ہوا کرتی تھی، ماں طاہرہ ہوا کرتی تھی، ماں عابدہ و زاہدہ ہوا کرتی تھی۔ ارے تو یار بیٹا بھی کوئی اور نہیں، شہیدوں کا امام شہید اعظم ہوا کرتا تھا۔ ماں ام الورا ام الخیر ہوا کرتی تھی، تو بیٹا بھی کوئی اور نہیں، ولیوں کا امام غوث اعظم ہوا کرتا تھا۔ ماں ماہ نور فاطمہ ہوا کرتی تھی، تو بیٹا بھی کوئی اور نہیں، ہند کا راجہ میرا خواجہ ہوا کرتا تھا۔ اگر ماں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے بچوں کو قرآن کی لوری سنانے والی ہوتی تھی، تہجد کی نماز ادا کرنے والی ہوتی تھی، علم دین مصطفیٰ کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہوتی تھی، تو بیٹا بھی کوئی اور نہیں، حضرتوں کا حضرت اعلیٰ حضرت۔ اور آج کی ماں بگڑ گئی، تو آپ نئی جنریشن کو، نئی تانتی کو، اس آنے والی نسل کو دیکھیں، حالات کیا ہیں۔ بچہ آج روتا ہے، لے بیٹے موٹو پتلو دیکھ لے، موبائل چھوٹو پتلو اور موٹو پتلو دیکھ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ موٹو پتلو دیکھنے والا، جب یہ موبائل کو دیکھنے والا جوان ہوتا ہے، جوانی کا پروان چڑھتا ہے، تو پھر اس نے جب ماں باپ کا ادب سیکھا ہی نہیں ہے، اس کی ماں نے اس کو ادب سکھایا ہی نہیں ہے، تو سب سے پہلے یہ موٹو پتلو اپنا موٹا اور پتلا پن اپنی ماں پر ہی نکالا کرتا ہے۔ لیکن سنیں، جب مائیں نیک ہوا کرتی ہے، بایزید بستامی کی ماں پہنچے ہیں دروازے پر، ماں اٹھی ہے تہجد کی نماز کے لیے، وضو کیا تو پانی جو نالی مکان سے اندر ہو کر کے باہر آ رہی تھی، اس سے پانی کے قطرے آئے ہیں۔ بایزید بستامی سمجھ گئے، ماں بیدار ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بولے یار محبت سے، بولے محبت سے تڑپ کے سبحان اللہ۔ ماں بیدار ہو گئی تو سبحان اللہ۔ یہ پہلے کی جو عورتیں ہوا کرتی تھی، 40 سے 50 سال کی اب کی بھی آپ عورتوں میں دیکھ سکتے ہیں، وہ بیچاری خود بھی فجر کی نماز کے لیے اٹھتی ہے، اپنی بچوں کو بھی اٹھاتی ہے، اور آپ نے پرانی عورتوں میں دیکھا ہوگا بلا ناگا ہر گھر سے قرآن کی فجر کے بعد تلاوت کی آواز آتی تھی۔ اور آج جو ساس بہو کی اکثر جو لڑائی ہے، ہر گھر میں اکثر جو لڑائی ہے، جو نئی آنے والی بہو ہے، اس کے 9-10 بجے اٹھنے کے پیچھے لڑائی ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، یہ بالکل کڑوی سچائی ہے۔ پہلے کی مائیں جو پرانی، آج بھی عورتیں بیچاری فجر میں اٹھتی ہیں، اور بلا ناغا آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک فجر کے بعد ڈیلی پڑھتی ہیں۔ اور آج نئی جنریشن، نئی جو بیویاں آ رہی ہیں، یہ خود جو ہے 9 سے 10 بجے اٹھ رہی ہے، سو کر ناشتہ 11 بجے ہو رہا۔ یہ حالات ہیں، لیکن بایزید بستامی کی ماں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی ہے، پانی باہر کو آیا ہے، بایزید بستامی نے سمجھ لیا ہے، ماں بیدار ہو گئی ہے، سوچ رہے ہیں، تفکر و تدبر کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں۔ ایک عرصہ بیت چکا ہے، پتہ نہیں ماں پہچانے کی نہیں پہچانے گی، ایک طویل مدت ہو چکی ہے، ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، لانگ ٹائم ہو چکا ہے، ماں پتہ نہیں پہچانے گی نہیں پہچانے گی۔ ابھی بایزید بستامی نے دروازے پر دستک ہی دی تھی، اندر سے آواز آئی ہے، بیٹا بایزید جس مقصد کے حصول کے لیے گھر سے نکلے تھے میرے لال، وہ میرے لخت جگر نور نظر وہ حاصل ہوا یہ نہیں ہوا۔ ماں کی آواز سنی، 13 سال جنگلوں میں پریشان ہو کے آئے تھے، رہا نہیں گیا۔ آج بھی دیکھا ہوگا اولاد کتنی بڑی ہو جائے، ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوا کرتے ہیں، کتنی ترقی کیوں نہ حاصل کر لے، کتنا کیوں نہ وہ ایجوکیٹڈ ہو جائے، کتنا کیوں نہ وہ ایجوکیشن حاصل کر لے، کتنے بڑے منصب
پہ کیوں نہ فائز ہو جائے۔ ماں باپ ہوا کرتے ہیں۔ بایزید بستامی نے جب اتنا سنا تو رہا نہیں گیا۔ اللہ بایزید بستامی کی سسکیاں بن گئی، رونے لگے ہیں۔ اور لوگوں سب کچھ ماں باپ برداشت کر لیا کرتے ہیں، لیکن اپنے بچے کا رونا برداشت نہیں کیا کرتے ہیں۔ یار تم کیسے کہہ دیا کرتے ہو ہمارے ماں باپ ہم سے پیار نہیں کیا کرتے؟ یار جس ماں نے تجھ کو 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا ہو، پیٹ میں رکھا ہو، 2 سال اپنی چھاتی سے لگا کے رکھا ہو، 6 سے 7-8 سال اپنے ساتھ تجھ کو سلایا ہو، ہر پریشانی میں تکلیف میں تیری حفاظت کی ہو، ہر درد کو اپنے اوپر اس نے برداشت کیا ہو، تو بتا وہ ماں تجھ سے کیسے محبت نہیں کر سکتی ہے؟ جس تیرے باپ نے اماں میاں اگر تجھ کو کوئی پریشانی ہوئی تھی، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا، جس مزار کے بارے میں جس پیر کے بارے میں تیرے باپ کو بتایا جاتا تھا، اسی پیر کے اسی مزار کے تیرا باپ تجھ کو لے کر چکر لگاتا تھا، ہر کسی کے پاس تجھ کو لے کر کے پہنچا تھا، تیری خاطر زمانے سے گالیاں سنی تھی، تانے سنے تھے لوگوں کی، مزدوریاں نوکریاں کی تھی تیرے فیوچر کی خاطر، تیرے مستقبل کی خاطر، تیرے آنے والے کل کی خاطر۔ تو بتا وہ باپ تجھ سے کیسے محبت نہیں کر سکتا ہے؟ وہ باپ تجھ سے کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بایزید بستامی کی ماں نے جب اپنے بیٹے کو لخت جگر نور نظر کو روتا ہوا دیکھا ہے، رہا نہیں گیا ہے، پیشانی کو رکھ دیا ہے سجدے میں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے۔ مولا میرا بیٹا مجھ سے اجازت طلب کر کے، اجازت لے کر کے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں نکلا تھا۔ مولا 13 سال میرے بچے نے جنگلوں کی خاک چھانی ہے، 13 سال پیڑوں کے پتے کھائے ہیں، پیڑوں کی چھالیں کھائی ہیں، اس کے باوجود بھی میرے بیٹے کو قرب خاص حاصل نہیں ہوا ہے۔ ابھی تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے، بایزید بستامی کی ماں کے ہاتھ ابھی نیچے واپس نہیں آئے تھے، لیکن جو مقام 13 سال جنگلوں میں عبادت کرنے کے بعد بایزید بستامی کو حاصل نہیں ہوا تھا، اللہ رب العزت نے ماں کی دعا کے صدقے، ماں کی دعا کی بدولت بایزید بستامی کو چند لمحوں میں عطا کر۔ ہم پیروں کو نذرانے دیتے ہیں، ہم جھوٹے مجاوروں کو جا کے نذرانے دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم تیرے لیے سب سے بڑا پیر اگر کوئی ہے تو تیرے گھر پر تیرے بوڑھے ماں باپ ہیں۔ اتنی جلدی دعا پیر کی قبول نہیں ہوتی ہے جتنی جلدی دعا ماں باپ کی اولاد کے حق میں۔ سنو لوگو، کسی کی نماز کو دیکھ کر دھوکہ مت کھا جانا، کسی کے صدقہ و خیرات کو دیکھ کر دھوکہ مت کھا جانا، کسی کی اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے کو دیکھ کر دھوکہ مت کھا جانا، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالدین سخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اگر دیکھنا ہو اس سے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، اس کے گھر پر جا کر اس کے بوڑھے ماں باپ کو دیکھ لینا۔ اگر اس کے بوڑھے ماں باپ اس سے راضی ہو تو سمجھ جانا اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہے، اس کا رسول بھی اس سے راضی ہے۔ اگر اس کے بوڑھے ماں باپ اس سے ناراض ہو تو سمجھ جانا اس کا پاک پروردگار بے نیاز رب بھی اس سے ناراض ہے۔ یہ ماں باپ ہوا کرتے ہیں صاحبوں، ماں باپ کا ادب کیا کرو۔ آج دیکھا جاتا ہے کتنے لوگ ایسے، کتنی اولادیں مل جائیں گی جو ماں باپ سے گفتگو
کرنا بند کر دیا کرتے ہیں، ماں باپ سے بولنا چھوڑ دیا کرتے ہیں، ماں باپ ترسا کرتے ہیں اپنے بیٹے سے گفتگو کرنے کے لیے، کاش کوئی ایسا موقع مل جائے میرے بیٹے سے میری گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جائے، کاش ایسا کوئی موقع مل جائے۔ لوگوں تم باتیں کیا کرتے ہو یار، کبھی میں بات جوان کی نہیں کرتا، اگر 60-70 سالہ بوڑھے سے بھی اس کے والدین کے بارے میں پوچھنے کے بعد 30 سے 40 سیکنڈ بعد اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے دیکھ لینا، اس کی آنکھ سے گرتے ہوئے آنسو گواہی دے دیں گے میری عمر گرچہ کتنی چونا ہو چکی ہے لیکن ماں باپ کا سہارا ماں باپ کا سہارا ہوا کرتا ہے۔ ماں باپ یار ماں باپ ہی ہوا کرتے ہیں۔ آج کتنی اولادیں آپ کو مل جائیں گی ماں باپ سے بولنا چھوڑ دیا کرتے ہیں، گفتگو کرنا یار ہم لوگ پر چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں باپ ترسا کرتے ہیں کاش کوئی ایسا موقع مل جائے اپنے بیٹے سے، اپنے لخت جگر سے، اپنے نور نظر سے گفتگو کا موقع مل جائے۔ عید کا دن آتا ہے، بیٹا عید کی نماز پڑھتا ہے، ماں باپ انتظار میں ہیں، ارے آج تو عید کا دن ہے، اپنے تو اپنے ہیں، میرا بیٹا بیگانوں کو بھی سلام عید کا کر رہا ہوگا، ان کو بھی گلے سے لگا کر عید کی مبارکبادیاں پیش کر رہا ہوگا۔ آج تمام گلے شکوے بھلا دے گا، آج تمام رنجشوں کو بھلا دے گا، تمام دوریوں کو ختم کر دے گا۔ بستی والا ملے گا اس کو بھی عید کا سلام مل کرے گا، دوسری بستی کا ملے گا اس کو بھی سلام کرے گا، اپنے شہر کا ملے گا اس کو بھی آگے بڑھ کے عید کا سلام پیش کرے گا، دوسرے شہر کا، دوسرے ڈسٹرکٹ کا، ضلع کا ملے گا اس کو بھی آگے بڑھ کے عید کا سلام کرے گا۔ آج میرا بیٹا اپنے تو اپنے ہیں، غیروں کو بھی بیگانوں کو بھی سینے سے لگائے گا، گلے سے لگائے گا، عید کی مبارکبادیاں پیش کرے گا۔ تمام کچھ کرنے کے بعد گھر کو بھی واپس آئے گا، آ کے مجھ کو بھی عید کا سلام کرے گا۔ اسی بہانے بیٹے سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ماں باپ بیٹھ گئے ہیں گھر کی دہلیز پر، ماں باپ بیٹھ گئے ہیں گھر کے دروازے پر، میرا لخت جگر آنے والا ہوگا، میرا نور نظر آنے والا ہوگا، عید کا سلام کرے گا۔ ایک عرصہ گزر چکا ہے اپنے بیٹے سے گفتگو کیے ہوئے، ایک عرصہ بیت چکا ہے اپنے بچے سے بات کیے ہوئے، ایک مدت ہو چکی ہے، آج تو عید کا سلام کرے گا۔ ماں باپ اپنے ارمانوں کے شیش محل کو تیار کرنے کے بعد، ماں باپ اپنے خوابوں کے محل کو تیار کرنے کے بعد اپنی دہلیز پر، اپنے دروازے پر، چوکھٹ پر گھر کے بیٹھ جایا کرتے ہیں، لیکن بیٹا آتا ہے، آنے کے بعد اپنی نگاہوں کو نیچے جھکاتا ہوا ڈائریکٹ بیوی کے پاس چلا جاتا ہے۔ عید کے دن بھی اپنے ماں باپ کو عید کا سلام نہیں کیا کرتا ہے، ماں باپ کے ارمانوں پر پانی پھر جایا کرتا ہے، ماں باپ کے خوابوں کا شیش محل چکنا چور ہو جاتا ہے، ماں باپ کا کلیجہ پاش پاش ہو جاتا ہے، ماں باپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ کسی طریقے سے ماں باپ اپنے سینے کو، کلیجے کو تھام کر کے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ لوگوں کتنے بچے آپ کو ایسے مل جائیں گے۔ اے صاحبوں، ماں باپ کا ادب کیا کرو، یہ وہ نعمت ہے اگر ایک بار چھن جاتی ہے ہر رشتہ دوبارہ مل سکتا ہے، لیکن ماں باپ اگر ایک بار دور ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ ہاتھ نہیں آتے ہیں، پھر دوبارہ نہیں ملاقات ہوتی ہے، دوبارہ نہیں ملا کرتے ہیں۔ اگر جیتے جی آج بھی تمہارے پاس موقع ہے، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ اگر یہ تم سے راضی ہو گئے، میرا اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اس کا رسول تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اسی کے ضمن میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی ایک حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، اے ماں باپ سے اونچی آواز میں گفتگو کرنے والوں، اپنے ماں باپ سے بد کلامی کرنے والوں، اپنے ماں باپ کو پریشان کرنے والوں، میں پتہ خالصہ کی جامع مسجد کی بات نہیں کرتا، میں مراد آباد کے دہلی کی جامع مسجد کی بات نہیں کرتا۔ اگر ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا گستاخ، ماں باپ کا بے ادب، اپنے ماں باپ کو ناراض کرنے والا حتیم کعبہ
کعبے شریف کے اندر مر جائے جہاں پر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ملتا ہو، جہاں پر 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب 1,00,000 روپیے صدقہ کرنے کے برابر ملتا ہو، اگر ماں باپ کا گستاخ حتیم کعبہ کعبے شریف کے اندر بھی سجدے کی حالت میں مر جائے، انتقال کر جائے، تو اللہ کی قسم لوگوں، جنت تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ ماں باپ کو راضی کر لو، وقت کافی ہو چکا ہے، انتقال ہوا ہے بھائی کے والد کا، اللہ پاک اس باپ کی بخشش و مغفرت عطا فرمائے، اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، کہنے سننے سے زائد نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبھی حضرات کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔